صحابی جن کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت کثیر بن عبداللہ کہ وہ ایک دوسرے بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے بزرگ کا نام ہے ابو رجا۔ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں کوئی جنات صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے کسی کا کوئی واقعہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا ہو؟ تو حضرت ابو رجا جو ہے وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے میں تمہیں آج ایسا واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سفر پہ تھا، سفر کے دوران دوپہر کا وقت ہوا تو ہم نے اپنا سفر روکا، اپنا خیمہ لگایا، اس میں آرام کرنے لگے۔ تو آرام کرنے لگے تو مجھے کچھ شور سنائی دیا اپنے خیمے کے اندر، میں نے دیکھا تو ایک سانپ جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا تکلیف سے۔ تو میں نے کچھ پانی نکالا، پانی اس کے اوپر چھڑکا تو وہ کچھ سکون میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ نڈھال سا ہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد دیکھا تو وہ سانپ مر چکا تھا۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹا ایک اور اس کو دفن کر دیا۔ اور پھر ہمارا اگلے دن سفر پھر شروع ہو گیا اور دوپہر کے وقت میں پھر ہم نے آرام کے لیے خیمہ لگایا، آرام کرنے لگے تو مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، السلام علیکم السلام علیکم کا۔ وہ اتنی آوازیں تھیں اور وہ اتنے لوگ تھے کہ وہ کوئی 1 10 100 1000 نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ہم جنات ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ چکانے کی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ جو اتنا بڑا احسان ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے، جنات کہنے لگے کہ آپ نے کل جو عمل کیا، کل جس سانپ کو آپ نے دفن کیا ہے وہ حقیقت میں سانپ نہیں بلکہ وہ صحابی جن ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر اس کا کل انتقال ہوا اور آپ نے اس کو دفن کیا، تو یہ آپ کا ہمارے اوپر ایک بڑا احسان ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جنات کے کئی وفود سے ملنا اور جنات کے وفود کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، یہ کئی صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے اور کئی احادیث کے اندر موجود بھی ہے۔